اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں یہاں داخل ہوا تو نماز کا بیان چل رہا تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض فرمایا ہے، وہ مرد ہو یا عورت سبھی کے اوپر نماز فرض ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں۔ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کے لیے ترغیب دی جانی چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم کرو 7 سال کی عمر ہو جانے کے بعد۔ جیسے ہی وہ 7 سال کے ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دو اور انہیں ٹریننگ بھی دو۔ باقاعدہ انہیں وضو کرایا جائے اور وضو کا طریقہ سکھایا جائے، اور پھر ان کے لیے چھوٹا سا مصلی بچھایا جائے اور ان کو اپنے برابر میں کھڑا کر کے نماز پڑھوائی جائے۔ یہ ہدایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 7 سال تک تو اس کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ اسے ٹریننگ دے، اور 3 سال تک یہ کام چلتا رہے گا۔ 10 سال کی عمر تک اسے اس کی ماں ہو یا باپ جو بھی اس کے لیے ذمہ داری کا کام ادا کر رہا ہو، انجام دے رہا ہو، اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے نماز پڑھوائے۔ 10 سال کا ہونے کے بعد 11ویں سال کی عمر میں جب وہ لگ جائے، اگر وہ اب نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ وہ 10 سال کے بعد نماز اگر چھوڑے تو اس کو مارو، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو، لیکن پٹائی ڈنڈے سے نہیں ہوگی بلکہ ہاتھ مارا جائے گا تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم بھی دیا ہے کہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ آپ نے 3 سال تک اسے ٹریننگ دے دی۔ 3 سال کے بعد بھی اگر وہ پھر سستی کرتا ہے 10 سال کی عمر کے بعد، تو اب آپ کو حق دیا شریعت نے کہ آپ اس کو ہاتھ سے سزا دیں، تنبیہ کریں۔ وہ سزا ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں بے خود ہو جائے مارنے والا اور اس کو بے حال کر دے، بلکہ وہ سزا ایک مختصر تنبیہ ہوگی۔ اسے ڈرانے کے لیے اس کو ہاتھ مارا جائے گا تاکہ اسے یہ احساس ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر تو نے نماز چھوڑ دی تو ماں مارے گی یا باپ مارے گا، اس لیے اس مار کے خوف سے وہ نماز پڑھنے کا عادی بن جائے۔ پھر جب وہ جوان ہو جائے، جوان ہونے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو علماء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، فرمایا وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا كَسْلًا يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ الدَّمُ۔ فرمایا کہ جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کو اتنا مارا جائے کہ اس کے خون بدن سے اس کے خون بہنے لگے۔ یہ کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، آپ یہ سمجھیں گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی صاحب کہ بچے کو اتنا مارو۔ یہ اصل میں تنبیہ وہاں کے ماحول میں ہے کہ جہاں اسلامی ماحول ہو۔ اگر اسلامی ماحول نہیں ہے تو الٹا پڑ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ تھانے میں شکایت کرنے کے لیے پہنچ گیا اور بندش آپ ہی کے اوپر آ گئی، جیل آپ کو ہو گئی کہ صاحب آپ نے بچے کو ایسے کیسے مار دیا۔ یہ ڈراوا ہے اس کے لیے، تنبیہ ہے اس کے لیے۔ اصل میں اتنی سختی نماز کے اوپر کیوں کی گئی، اس کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے بندے کو تمام مخلوقات میں سب سے بلند مخلوق بنایا۔ جتنے اللہ نے
जीव जंतर और जानवर पैदा किए, जितनी अल्लाह ने मखलूक़ात पैदा की है, उनमें सबसे बुलंद मकाम इंसानों का बनाया है, मर्दों और औरतों का बनाया है। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो इबादतें लागू की हैं, उन इबादतों में सबसे ऊंचा मकाम नमाज का बनाया है। तो रब्बे जुल जलाल ने सबसे बड़ी मखलूक इंसान और सबसे बड़ी इबादत नमाज दोनों को जोड़ा है। ये इबादत अगर छोड़ दी जाए तो अल्लाह ताला इसके ऊपर बहुत बड़ी सजाएं मुकर्रर फरमाता है। और अगर कोई आदमी नमाजी बन जाए, नमाज पढ़े, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से, कुरान करीम खुद कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुरी बातों से रोकती है, बुरे कामों से रोकती है। ये नमाज अल्लाह ताला ने ऐसी खूबी वाली इबादत बनाई है कि जब इंसान इसका पाबंद बन जाता है, आदी हो जाता है, तो फिर उस नमाज की बरकत से बहुत सारी गुनाहों की चीजें अल्लाह ताला उसे छुड़ा देता है और बहुत सारी खूबी की बातें उसके अंदर पैदा फरमा देता है। जैसे नमाज पढ़ेगा तो पाक रहेगा, ये खूबी है इंसान की, और एक हुक्म भी है अल्लाह का कि वो पाक रहे। जब वो नमाजी होगा अपना जिस्म भी पाक रखेगा, बदन पाक रखेगा, कपड़े भी पाक रखेगा, अपने आप को साफ सुथरा रखेगा और 5 मरतबा नमाज पढ़ेगा। तो हर बार जब वो वुजू करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी वुजू करता है तो अल्लाह ताला उस वुजू की बरकत से उन आज़ा के ऊपर से जो गुनाह होते हैं, उन आज़ा से जहां वुजू का पानी लगता है, अल्लाह पानी की बरकत से उन गुनाहों को खत्म कर देता है जो उन जगहों से हुए हैं जहां वुजू का पानी इस्तेमाल होता है। हाथ, आंखें, जबान, मुंह, नाक, ये सारी की सारी ये वो चीजें हैं, वो जगह हैं जहां से इंसान से गुनाह सरजद हो जाते हैं। छोटे मोटे बड़े बड़े गुनाहों का तो तसव्वुर नहीं होना चाहिए मुसलमान से, लेकिन छोटे मोटे गुनाह अगर उससे हो जाए तो अल्लाह ताला उन सगीरा गुनाहों को उस वुजू की बरकत से साफ कर देता है। और ये हदीस है कि जब बंदा वुजू करता है तो वुजू की वजह से जब पानी उसके बदन से बहता है, मिसाल के तौर पर हमने मुंह पे पानी डाला और मुंह के ऊपर पानी लग के अब नीचे गिरा, या हाथों पे पानी डाला या पैरों पे, और वो पानी बहकर के जमीन पर गिरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया पानी के साथ साथ गुनाह भी बहकर के खत्म हो जाते हैं। और जब गुनाह उतरते हैं, आपने अंदाजा लगाया होगा कभी कि जब आदमी वुजू कर लेता है, नमाज पढ़ के आता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने गुस्ल कर लिया हो, ऐसा साफ सुथरा महसूस होता है। तबीयत में एक नफासत, तबीयत के अंदर एक सफाई और एक अच्छाई सी पैदा हो जाती है। ये वही है कि जो गुनाहों की नहुसत थी, अल्लाह ने नमाज और वुजू की बरकत से उसे खत्म फरमा दिया है। ये नमाज की बरकत से, वुजू के करने से अल्लाह गुनाह माफ फरमाता है। अभी अंदाजा लगाएं कि जब गुनाह वुजू से खत्म होते हैं, बहुत सारे गुनाह वुजू से खत्म होते हैं, और वुजू हमारा मकसद नहीं, मकसद हमारा नमाज है। लेकिन नमाज की वजह से वुजू करना जरूरी है। क्या नमाज पढ़ो तो साफ सुथरे हो जाओ, मुंह धुल लो, हाथ धुल लो, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह ने तरतीब बताई है तो उसके मुताबिक अपना वुजू कर लो। फिर वुजू के बाद नमाज पढ़ेंगे। तो असल मकसद है हमारा नमाज, वुजू मकसद नहीं है। वुजू तो नमाज के लिए एक शर्त लगाई गई है कि जब नमाज पढ़ो तो वुजू भी कर लो। असल है हुक्म नमाज का। तो देखो, जो चीज नमाज असल है और वुजू उसके लिए शर्त और जरूरी है, तो जब नमाज से पहले की एक ऐसी चीज जो मकसद भी नहीं हमारा, मकसद तो हमारा नमाज है असल में, तो जो चीज मकसद के लिए एक जरूरी चीज है उसका इतना फायदा है, तो जो मकसद की चीज है नमाज, उसका कितना फायदा होगा और उससे कितने गुनाह माफ होंगे। हदीसों में यहाँ तक आता है कि जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है नियत बांध कर, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करता रहता है। और अल्लाह को बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है बंदे ने
اپنے گناہگار جسم کو اللہ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا اور نیت باندھ کر کے اس نے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ظاہر کر دیا کہ مولا اب میں ساری دنیا سے ہٹ کر، ساری دنیا سے کٹ کر اور ساری برائیوں سے کٹ کر میں تیرے در پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ ہاتھ باندھ کر کے اب میں بے بسی کا اظہار کر رہا ہوں، تو مجھے جو چاہے کر لے، میں تو تیرا بندہ تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ گویا کہ نماز کا مطلب یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ کے، قرآن کریم میں الحمد کی صورت ہے جو وہ پڑھ کے اور کوئی چھوٹی سی صورت اس کے ساتھ ملا کے اور اپنے رب کو قریب کا، اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی کمر جھکاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا چاہے مرد ہو یا عورت تو اللہ کے سامنے اپنے جھکنے کو یہ ظاہر کرتا ہے جو کر کہ میرے رب میں نے تیرے سامنے اپنی کمر جھکا دی، اب تو میرے اوپر جو چاہے کر، میں بے بس تیرے سامنے جھک کر کے کھڑا، جھک کر کے پیش ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم آتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے بے بس ہو کے کھڑا ہوا تھا اور اب تو اس نے میرے سامنے اپنی کمر ہی جھکا دی۔ پھر اس کے بعد وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب سجدے میں جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کا بندہ یعنی آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو لَيَسْجُدَ بَيْنَ قَدَمَيِ الرَّحْمَنِ، وہ اللہ کے قدموں کے بیچ میں سجدہ کرتا ہے۔ یعنی یہ تصور کرو کہ ہم اللہ کے پیروں میں سجدہ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے پیر ہم جیسے ہوں گے، معاذ اللہ، نہیں، اللہ جیسا ہے، جیسی اس کی شان، یہ سب چیزیں متشابہات میں سے ہیں، ان کے اوپر ہمیں نہیں جانا ہے، ہم تو اللہ کے قدموں میں جھکے پڑے ہیں۔ جب بندہ اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ کے اور یوں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا پروردگار پاک ہے، وہی اعلیٰ و بالا ہے، اللہ اکبر، تو رب ذوالجلال اب اس کی اٹھی ہوئی سب سے بلند پیشانی کو، جسے وہ کہیں بھی جھکانا پسند نہیں کر رہا تھا اور وہ زمین کے اوپر رگڑ رہا ہے اور وہ بار بار اپنے پروردگار کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے، میرا رب پاک بھی ہے، میرا رب بلند و بالا بھی ہے اور میں ہی خاکسار ہوں، میں ہی گرا پڑا ہوں۔ جب وہ اظہار کرتا ہے رب ذوالجلال اسے اٹھنے سے پہلے معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کے فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے نماز سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ٹیک دیا، اب اس سے بڑھ کر کے بندے کے لیے کوئی عاجزی کی چیز نہیں رہی۔ سب سے زیادہ عاجزی بندہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں دکھاتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں سب سے زیادہ عاجزی اپنے رب کے سامنے بندہ دکھاتا ہے، اسی لیے اللہ نماز کے ذریعے سے بندے کے بہت گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم نے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برے برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو نمازی بھی ہو اور وہ ناپاک بھی رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو دیکھیے نماز ناپاک رہنے سے روکتی ہے، نماز آدمی کو پاک صاف بنا دیتی ہے، نماز گندے کپڑے پہننے سے بھی روکتی ہے، نماز آدمی کو 5 بار ہاتھ منہ دھونے کی طرف بلاتی ہے، نماز انسان کی روحانی پرواز کراتی ہے، نماز اسے پچھڑے ہوئے کو اس کے رب سے ملواتی ہے، نماز دور بندے کو، جو بندہ اللہ سے دور چلا گیا، اللہ سے قریب کر دیتی ہے، نماز اللہ کا اسے محبوب بنا دیتی ہے۔ جو یہ چاہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں وہ نماز پڑھے، جو یہ چاہے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں یا نہیں وہ یہ دیکھ لے کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں، اگر نمازی ہے تو سمجھ لو وہ اللہ کا پیارا ہے، کیونکہ اللہ نے 5 مرتبہ اسے اپنے سامنے جھکایا، اپنے در پہ بلایا، اپنے سامنے حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے جو بندہ اس کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو کوئی بھی مرد ہو یا عورت جب وہ 7 سال کا ہو جائے اس بچے کو نماز پہ لائیے، جب وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے تنبیہ کیجئے، ڈانٹیے، ہاتھ لگا کر کے اس کو ڈرائیے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو پھر اس کے اوپر اور سختی کیجئے
تاکہ وہ نماز نہ چھوڑے۔ اور دیکھو کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس عبادت کے اوپر یہ دستور اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو جو نماز کے اوپر کیا گیا ہے۔ نماز در حقیقت فرض تو ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد، لیکن اس کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے 7 سال سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی اہم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی کوئی نماز چھوٹ جائے۔ اس اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹی سی عمر میں ہی نماز پڑھوانے کا حکم صادر فرمایا کہ اسے نماز پڑھواؤ، بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز اس کی چھوٹنے نہ پائے۔ اتنی عادت ڈال دو اسے کہ وہ بے قرار ہو جائے نماز کی وجہ سے۔ اگر نماز چھوٹے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کا سارا قبیلہ لٹ گیا ہو، جیسا کہ اس سے کانما وطر اہلہ ومالہ، جیسے اس کے گھرانے، اہل و عیال، بیوی بچے اور اس کا مال سب کچھ لٹ گیا ہو۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، ایک نماز چھوڑنا اتنے بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ نماز اگر ہماری زندگیوں میں آ گئی تو یاد رکھیو ہمارے اندر سے بہت ساری برائیاں نکل سکتی ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بڑی بڑی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ نمازوں کی طرف تو ہمارا ذہن ہے نہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرما دیتا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نماز سے دوری اور دوسری چیزوں سے قریب۔ بچے بچیاں موبائلوں کی طرف آ گئے، رات دن موبائلوں میں لگے ہوئے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اور جو چیزیں ان میں خرافات کی ہیں ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو قیمتی وقت ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس کام کو کرتے ہم اور نمازوں کے یا دین کے کاموں میں لگتے اس وقت میں وہ سب ضائع ہو گیا۔ ہمارے گھروں کے اندر ماحول بگڑتا ہے نمازی نہ ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر شوہر، بیوی، ساس، بہو، بیٹا بیٹی، ماں باپ، یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں بنائے اٹھ رہے ہیں۔ ایسا انداز لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ باہر جائیں گے تو بڑے پیار سے نظر آئیں گے، ایک دوسرے سے اپنے گھر میں آئیں گے تو خوخار نظر آئیں گے۔ بہت سے لوگ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باہر گئے تو لوگوں سے ملیں گے، بھائی فلاں آپ تو بڑے اچھے، وہ سب میں تعریف ہوگی اس کی، بھائی فلاں تو بہت اچھا ہے، لیکن وہی بھائی صاحب اپنے گھر میں آتا ہے تو بیوی اس سے ڈر کے ایک کونے میں چلی جاتی ہے، بچے اس سے ڈر کے ایک طرف کو ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت سے باپ ایسے خوخار اور جلادوں جیسا ذہن رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے پیار اور محبت جیسے انداز ان کے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی، اولاد سب کے سب اس کے اندر آنے کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے جتنا اس کے گھر سے باہر جانے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے باہر چلا گیا، بلا ٹل گئی، ورنہ گھر میں آئے گا ذرا سی باتوں پہ گالی دے گا، اینٹھے گا، ڈانٹے گا، مارے گا، برتنوں میں لات مار دے گا، بیوی کو پٹائی کر دے گا، بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ یاد رکھو مردوں کو بھی یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنا کے رکھے، کیونکہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو سنبھالیں۔ گھر کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، دوسروں کی غلامی کرنے کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا نہیں فرمایا ہے۔ آج کل ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی بے وقوفی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ فیشن اختیار کیا اور برقع لگایا، مرد کی اجازت کے بغیر بازاروں کی طرف نکل گئی، مرد کو معلوم ہوا وہ ناراض ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا کرتی ہیں۔ اچھا اس سے چھوڑیے، اس سے ہٹ کر کے آج کے دور میں اگر سمجھا جائے اور غور کیا جائے تو یہاں تک بھی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں کہ دین کی طرف رغبت کم اور دنیا کی طرف ہماری بچیوں کی رغبت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ نمازوں کی طرف نہیں آئے گی، قرآن کریم پڑھنے کی طرف نہیں آئے گی۔ قرآن کریم پڑھنا تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ ان کی زندگیوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہو، معاذ اللہ۔ وہ
ہر چیز کی طرف متوجہ ہوگی. آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور چلو اچھا ہے کہ عورتیں لڑکیاں ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی، تعلیم میں مضبوطی لا رہی ہیں. بی اے، ایم اے اور وکالت اور یہ ساری چیزیں، لڑکیوں میں بھی یہ علم آ رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم اس کو آپ سے برا نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ علم بھی تو اپنے پاس ہونا چاہیے جس سے اپنی عزت، عصمت اور حیا اور وقار محفوظ رہے، اور جس سے ہم اللہ نے ہمیں دنیا میں جس مقصد سے بھیجا تھا اس مقصد کو سمجھنے والے ہو جائیں. اور وہ مقصد سمجھنے کی تعلیم اور اگر کوئی چیز دیتی ہے تو وہ قرآن کریم کا علم ہے اور حدیثوں کا علم ہے. اس طرح کا علم جو ہمیں اس وقت میں دوری بنی جا رہی ہے، ہمارے پاس بہت کم ہے قرآن و حدیث کا علم. یہ تو بہت ملے گا کہ صاحب فلاں کی بچی پڑھ گئی ماشاءاللہ، بی اے کر رہی ہے، انٹر کر رہی ہے، ایم اے کر رہی ہے، وکالت LLB کر رہی ہے، اور فلانے کی بچی تو ماشاءاللہ اس وقت میں بہت ہائی لیول کا کورس کر رہی ہے. بہت خوشی کی بات ہے، لیکن کم از کم یہ بھی تو کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ فلانے کی بچی قرآن کریم پڑھ گئی ہے، فلاں کی بچی بہشتی زیور پڑھ گئی ہے، فلاں کی بچی نمازی بہت اچھی ہے، نماز بہت اچھی طرح پڑھتی ہے، فلانے کی بچی اپنے ماں باپ کا بہت ادب و احترام کرتی ہے اور وہ صبح شام قرآن کریم پڑھنے کا معمول رکھتی ہے، اپنے گھر میں بہت اچھا اس کا نظام ہے، بڑی باحیا ہے، پردے کا بہت اچھا انتظام ہے. یہ ساری چیزیں اگر ایک بچی کے لیے کوئی کہے تو یہ ہے اس کی تعریف. اگر صرف یہی ہو کہ فلاں بچی تو LLB، فلاں بچی تو BA، فلاں بچی BAMS، فلاں بچی BUMS، فلاں بچی MD، MBBS، اور یہ تو صرف یہ کورس تعریف کی چیز نہیں ہے. تعریف جب ہے جب وہ اللہ کے بھی قریب ہو، اللہ کے دین سے چلنے والی ہو. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. گھروں کے اندر دین ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا، بلکہ قبر کے اندر ہی پہنچنے کے بعد، قیامت تو بعد کی چیز ہے، قبر میں اتار کر کے لوگ واپس بھی نہیں ہوں گے کہ فرشتے آ کر کے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے یا جانتی ہے کہ نہیں. یہ 3 سوالات قبر میں جاتے ہی ہوں گے. وہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے وکالت کس انداز میں کی ہے، انجیکشن کس خوبی کے ساتھ لگایا تھا، اور نہیں پوچھیں گے. وہ صرف یہ پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تو نے اپنے رب کو جانا کہ نہیں جانا، تو نے اپنے رب کی مان کر کے زندگی گزاری کہ نہیں گزاری ہے. یہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا. اس کو بھی تو حاصل کریں، اس کی بھی تو تیاری کریں. دنیا میں دوڑ لگ رہی ہے، اور یہ دنیا تو ایسی ہے کہ دیکھنے میں ہری بھری ہے، در حقیقت اس کے پیچھے بہت زیادہ خطرے اور بہت زیادہ دھوکے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں یہ پیدا ہو رہی ہیں جو چیزیں، سب کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور ختم ہوتے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک پیڑ بڑھا، پیدا ہوا، پھل دینے لگ گیا، ختم ہو گیا. کھیتی ہم نے بوئی، زمین میں ہم نے کاشت کی، اور وہ کھیتی اگی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ لہلہانے لگ گئی. گیہوں بوئے اور ہم نے دھان لگائے، اگے، بڑے ہو گئے، اور پھر آخر میں وہ کھیت کٹ کے ختم ہو گیا. دنیا کا حال تو یہ ہے. دنیا دیکھنے میں کچھ ہے اور پیچھے اس کے کچھ اور ہے. اس لیے دنیا کے دھوکے میں نہ آئیے. یہ رات و دن کے انقلاب، یہ سورج نکلتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے آسمانوں پہ، ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی طرف کو کوئی آنکھ ہی نہیں اٹھا سکتا ہے. جب چھپنے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے، کوئی بھی اس کی طرف کو آنکھیں کھول کے دیکھے گا، یہ کسی کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کے قابل نہیں رہتا ہے. وہی اڑتا ہوا سورج، وہی بلندیوں پر پہنچنے والا سورج جس کے سامنے کوئی آنکھ نہیں کھول سکتا تھا، وہی جب ڈوبتا ہے تو ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے. پھر اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو کر کے، بچہ بھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ مثال ہوئی سمجھو، یہ دنیا ہے، پیدا ہوئی، جوان ہو گئی، مر گئی، ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے دھوکے میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو بنانا چاہیے، اپنے اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا چاہیے. بچے، مرد، عورت، بڑے، بوڑھے، اہل محلہ،
سب ہم سے خوش رہنے چاہیے، اس طرح کی زندگی گزاریں۔ نماز پر آ جاؤ، انشاءاللہ یہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ نماز کا اہتمام کرو گے، انشاءاللہ سارے مسائل میں آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگا کے دیکھیے، میں نے اشارہ کیا تھا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ بہت سی عورتیں ہماری مائیں بہنیں جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی، ان کو پیدا ہونے کے بعد جب وہ بولنے کے قابل ہو جاتے ان کو دین کی باتیں بتاتی، انہیں کلمے بتاتی، انہیں کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی، سکھاتی، جب تک وہ پڑھنے کے قابل ہوتے کلمے بھی انہیں یاد ہو جاتے، اللہ کا بھی ان کو خیال آنے لگتا۔ کبھی کبھی مائیں اگر یوں کہیں چیزیں اللہ سے مانگو، چیزیں اللہ سے مانگو، ویسے اللہ سے مانگنا آئے، اللہ کا دھیان اس کے دل میں آ جائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ ماجدہ ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ خواجہ صاحب چھوٹے سے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ کہتی ہیں بیٹے اللہ سے روٹی مانگو، اللہ تمہیں کھانا عنایت فرمائے گا۔ چنانچہ کہتی 2 رکعت پڑھ لو، چلو 2 رکعت پڑھوا دی۔ اس کے بعد کہا اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں کھانا دے گا۔ چھوٹے سے بچے کی تربیت ہو رہی ہے، ادھر ہاتھ پھیلا کر کے وہ دعا مانگتا، ادھر والدہ کھانا رکھ دیتی، اور پھر اس کے بعد میں کہتی جاؤ دیکھو اللہ نے دے دیا ہوگا، دیکھو وہاں جا کے دیکھ لو۔ جب وہ وہاں پہنچتا وہ کھانا ملتا، کہتا امی جان مجھے اللہ نے کھانا دے دیا۔ ہائے ہائے میری اماں کبھی اگر ایسی تربیت کرنے والی تھی تو اولاد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسی ہوتی تھی۔ ہمیں تربیت کرنے کا اندازہ نہیں رہا، ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر سے کہ ہمیں بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، ہمیں بچوں سے آگے چل کے کام بھی لینا ہے۔ اور بعد میں چل کے جب یہی بچے بدماشیاں کرتے ہیں ہمارے سامنے تو ہم یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب یہ بچہ ہمارا دعا کر دو، بات نہیں مانتا ہے۔ میری ماں بات اگر ہم نے منوانا اس کو پہلے سے سکھایا ہوتا، عادت ڈال دی ہوتی تو یقیناً ہمارا بچہ جوان ہونے کے بعد بات ماننے والا ہوتا۔ دیکھیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا تو میں نے ایک نمونے کے طور پر واقعہ بیان کیا ہے۔ خواجہ صاحب کی والدہ ماجدہ انہیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے، اللہ پہ یقین جموا رہی ہے، کہا ادھر ادھر سے زمین سے یقین ہٹاؤ، اللہ پہ اپنا یقین لگاؤ، اللہ دینے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں پالتا ہے، اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی زمین آسمان یہ ساری کائنات اللہ ہی نے بنائی ہے۔ سورج بھی وہی نکالتا ہے، رات بھی وہی لاتا ہے، دن بھی وہی لاتا ہے، زمینوں سے کھیتیاں بھی وہی اگاتا ہے، ہوائیں وہی چلاتا ہے، گرمی اور سردی وہی لگاتا ہے، بیماری اور تندرستی وہی دیتا ہے، بری اور اچھی ساری چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں۔ ہمیں تو صرف اسے مانگنا ہے، اس کی ماننی ہے، اسے مانگو اس سے اور اس کی مان کر کے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جو ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، کس قدر محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے، فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، 100 گنا زیادہ محبت کرتا، اور یہ 100 گنا نہیں بلکہ اس کے اضافے کو تو ناپا ہی نہیں جا سکتا، وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ جو ماں کی مثال دی گئی ہے نا کہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، سینکڑوں گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں محبت کرتی ہے نا، اور محبت ماں سب سے زیادہ کرتی ہے اپنے بچے سے، اس لیے جو زیادہ محبت کرنے والی ہے اپنے بچے سے، مثال اسی کی دی گئی کہ رب تو اس سے بہت زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم دوزخ میں جاؤ، ہم دوزخ میں جائیں، اس کا کیا بن رہا ہے، اس کا کیا بگڑ رہا ہے جنت و جہنم سے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے چانس دیے ہیں، موقع دیے ہیں کہ ہم جنت کو کما لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اگر ان موقعوں کو ہم خراب کر دیں، نہ نماز پہ جائیں، نہ روزوں پہ جائیں، نہ دینداری پہ جائیں، تو پھر ایسی صورت میں جو نقصان ہمارا ہوا آخرت کے اعتبار سے وہ ہماری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں موقع عنایت فرمائے تھے، اللہ نے تو ہمیں موقع عطا فرمائے تھے۔ یہ مائیں جتنی ہیں بچوں کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہے اولا کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں دیندار بنائیں، انہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اپنے پاس بٹھا کے نمازی بنائیں،
اور اگر ماں ہی نماز نہیں پڑھتی تو بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ اس لیے ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمازی بنے، جبھی تو نمازی بنے گی اولاد۔ اب اولاد کو کہیں چل نماز پڑھ اور ماں پڑھی ہوئی ہے، اولاد پر اثر نہیں پڑے گا۔ آپ وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، اور پھر اس کے بعد کہیے بیٹے یا بیٹی تو بھی وضو کر، وضو کرائیے، اور پھر کہیے دیکھو اللہ کی عبادت کا ٹائم آ گیا، اب ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے بھی آہستہ آہستہ دعا مانگو، بچہ بھی آپ کی طرح کہنا سیکھ لے گا۔ اس طرح سے وہ بچہ انشاءاللہ العزیز یا بچی آگے چل کر کے نماز کے اوپر مکمل پابندی کے ساتھ لگ جائے گی۔ اور یہ ایک آخری آپ کو ایک فائدے کی بات بتاؤں کہ جو بچہ بچی جوان ہونے سے پہلے نماز پڑھے یا کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کے سارے کاموں کا بدلہ اور ثواب جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا ان کے ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ دیکھیے ہماری عبادت قبول ہو یا نہ ہو، لیکن بچے کی وہ حرکت جو عبادت کی لائن سے کر رہا ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے وہ لگتا ہے کہ عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت ہی کی حیثیت سے قبول فرماتا ہے، اور پھر وہ قبول ہو کر کے ہمارے کھاتے میں درج کر دی جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو گیا کہ بچے نے نماز پڑھی، وہ نمازی ہو جائے گا آگے چل کے، اور اس کی نمازوں کا پورا پورا ثواب ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسے سمجھو، تم چھوٹے بچوں کو نمازی بناؤ، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کا جب تک وہ بالغ ہوں گے اس وقت تک تمہیں ثواب عطا کرتا رہے گا، پورا پورا ثواب، مقبول نماز کا ثواب۔ کوئی فقیر آ گیا، مانگنے والا بھیکاری آ گیا، اپنے بچوں کے ہاتھ میں روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ دے کر کے بھیجو کہ لو اس کو دے کے آؤ، بھیکاری کو دے کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے ذریعے اگر تم دلواؤ گے بھی تو اس بچے کو دینا، غریبوں کو دینا آئے گا، غریبوں کی خدمت کرنا آئے گا، غریبوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ ان بھیکاریوں کو اپنے دروازوں سے دھکے مت دو، ان کو کھدیڑو مت، آج یہ تمہارے در پہ آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس درجے پہ آ جائیں اور وہ اس درجے پہ آ جائیں جس پہ ہم، یہ تو اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو میں عرض کر رہا بچوں کو نیکی کرنا سکھاؤ، بھیکاری آئے بھیک ان کے ہاتھ سے دلواؤ۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ یہی فرماتے تھے کہ بھیکاریوں کو بھیک دلواؤ۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، بچپن سے تم جو ان کو کہ صاحب کانوں میں 4 سوراخ ہو گئے، 1 سوراخ ناک میں ہو گیا، ان کے ہاتھوں میں اور ان میں جو زیورات ابھی سے پہناتی ہو نا، یہ بھی تمہارے سر کا درد بن جاتی ہیں۔ فرمایا انہیں اس طرح کی حرص مت لگایا کرو، سونا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، شادیوں میں سونا بہت استعمال ہو رہا ہے اور چاندی۔ خیر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر بد زبانی کرے بچہ، منہ سے گالی نکالتا ہے، برا لفظ نکالتا ہے، اسے تہذیب سکھاؤ، بڑوں کو آپ سے کہنا بولنا سکھاؤ کہ بڑوں کو اس طرح کہتے ہیں آپ، یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ اب پتہ چلا ہماری تو مائیں، ہمارے تو ابا بیچارے خود ہی نہیں جانتے ہیں اس طرح کی باتیں، تو وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ اسی لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بچے ہمارے شکایت کریں گے اپنے ماں باپ کی، اور یوں کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اے ہمارے رب، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے دنیا میں انہی کی بات مانی تھی، انہوں نے ہمیں اچھے راہ سے بھٹکا دیا تھا، اے اللہ ان کو 2 گنا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت بھیج۔ تو اللہ سے یوں کہے گا بچہ ہمارا، ان کو مارو، ان کو پیٹو۔ دیکھو اپنے بڑوں کی پٹائی کرانے کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ کون سا بچہ جس کی اچھی تربیت نہیں کی، جسے دین نہیں سکھایا، جسے قرآن نہیں پڑھایا، جسے نمازی نہیں بنایا، وہ ہمارے قبضے میں ہے نا بچے۔ ہم جیسے چاہے کر لیں، ان کو نمازی بنانا چاہیں نمازی بنا دیں، دین پڑھانا چاہیں دین پڑھوا دیں۔ اب چھوٹے سے بچے کے پیچھے بستہ باندھا، 5 سال کے بچے کو رکشا کے حوالے کیا، اسکول تو بھیج دیا، لیکن اس کی نماز، اس کے ایمان، اس کے دین، اس کے قرآن کی یہ فکر نہیں کی، تو
تو یہ بچے شکایت اللہ سے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے ساری ذمہ داریاں بڑوں کی ہوتی ہیں. ان بچوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ اور موبائل کا شوق ان کے اندر پیدا نہ ہونے دو. رات کے وقت میں اگر موبائل سے بچہ کام کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہو بچہ پڑھتا ہے اور اس میں سے سبق نکالتا ہے، اپنا کاپی پہ کام کرتا ہے، جو سر نے دیا ہے، ماسٹر صاحب نے دیا ہے وہ کام کرتا ہے، تو سوتے وقت تک اس سے موبائل اپنے پاس جمع کر لو تاکہ رات میں اس کی نیند خراب نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس موبائل رہے گا، بچہ ہو یا بچی، اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. موبائلوں کی وجہ سے کبھی کبھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی نے کبھی باہر نہیں دیکھا، لیکن اس موبائل کی نحوست کی وجہ سے فیس بک، انسٹاگرام اور اس طرح کے وسائل کی بنیاد پر غلط تعلقات تک پیدا ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بے حیائی کا طعنہ نہ دینا، میں اپنی ماں و بہنوں سے بہت گزارش کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اور بڑی آرزو کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس طرف توجہ فرمائیے. گھر سے نہ نکلنا اور بات ہے، اور ساری دنیا کا ہماری جیب میں آ جانا ایک دوسری بات ہے. آج موبائل کی راہ سے ساری دنیا ہماری جیب میں ہے، ہماری مٹھی میں ہے. ہم جہاں چاہیں سرچ کر سکتے ہیں، ہم ساری دنیا کا کوئی بھی پروگرام نکال کے اپنے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں. میری ماں، آپ کو نہیں پتا یہ بچے بچیاں کتنے آگے نکل گئے اور کتنے ہوشیار ہو گئے، ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے. اور یہ یہی بیٹھے ساری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں موبائل کے ذریعے سے. اس لیے اس موبائل کی بیماری سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اگر آج آپ نے اس پر دھیان نہ دیا تو کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی ذمہ داری ان بڑوں کی ہے جنہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا. رات دن اخباروں میں، خبروں میں، رپورٹوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. مجھے شرم آ رہی ہے وہ بات کہتے ہوئے جو ہو رہی ہے. بہت سارے بچے بچیاں ادھر ادھر تعلقات قائم کر کے اپنے ماں باپ کو اس طرف آنے بھی نہیں دیتے. وہ اپنے آپ اپنے رشتے ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ اپنے آپ اپنے جوڑے ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ اپنے آپ اپنی زندگی کی سمت مقرر کر لیتے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے، اپنی ماں و بہنوں سے خاص طور سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس کے الفاظ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارا بچہ کون سی زبان اور کون سی بھاشا بول رہا ہے، کون سی اڑان بھر رہا ہے، کس انداز میں وہ گفتگو کر رہا ہے. چلت پھرت سے اندازہ لگ جاتا ہے. جب باہر کی ہوا لگتی ہے، آزادی آتی ہے، اس کے طور و طریق ذرا ذرا بدلے نظر آ جاتے ہیں. اس لیے ذرا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور ہماری ماؤں کو، ہمارے جو والدین ہیں خاص طور سے، ان کو اپنے بچوں کے بیچ میں بہت شاندار برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ سمجھدار ہونے لگ گیا، بچہ 10 سال 8 سال 15 سال کا ہو گیا اور باپ آیا ماں کو گالی بک رہا ہے، ماں بہن کی، یا باپ نے کوئی بات کہی اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے باپ نے کوئی بات کہی، ہماری ماں اس کو نہیں مان رہی ہے. صاحب انہوں نے کہا یہ کام کرنا ہے، نہیں مان رہی ہے. تو اس سے دونوں کے درمیان جب ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، گالم گلوچ ہو جاتی ہے، اس سے بچوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. بعض دفعہ بچے ماں کے فیور میں ہوتے ہیں، باپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ باپ کی طرف سے زیادہ شفقت ملتی ہے تو ماں کے دشمن بن جاتے ہیں، باپ کے فیور میں ہو جاتے ہیں. یہ بچے تو ایک سفید کاغذ کی طرح سے ہیں، جو لکھا جاتا ہے اس کاغذ پہ وہی آتا ہے. اسی طرح بچے معصوم ہیں، پیارے پیارے بچے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر وہی اثر پڑے گا جو ہم ڈالیں گے. اچھا اثر ڈالنے کی ضرورت ہے. اپنی اسے جوڑا جو ہے نا، یہ جوڑا یعنی شوہر بیوی، ان بچوں کے سامنے ہرگز نہ لڑائی کرے، ان بچوں کے سامنے ہرگز نہ اونچی آواز میں بولے. ان بچوں کے سامنے اگر شوہر اپنی بیوی کو سمان دے گا، اس کا لحاظ کرے گا، اور بیوی اپنے شوہر کا ادب و احترام کرے گی، تو ان بچوں پر یہ ایسا اثر پڑے گا کہ بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. اور جب باپ نے ہمارے سامنے ہماری ماں کو ذلیل کیا، یا ہماری ماں نے ہمارے باپ کی توہین کی ہمارے سامنے، تو یہ اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے، اور ہم اپنی ماں کے سامنے بعض دفعہ الٹے بول جاتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہتی ہے کہ تیرے ابو سے بتاؤ گی، کہ ہاں بتا دیو،
अब्बू की और तुम्हारी तो वैसे ही ना बनती, मैं अब्बू के कान भर दूंगा, पहले ही तुझे गाली दिलवा दूंगा मिसाल के तौर पर। तो इस तरह से हमें हमारे बच्चे भी डांट देने लगते हैं कि चल चल बता देना अब्बू से, मैं तुझसे पहले अब्बू से जाके कह दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चा बिगाड़ की तरफ जा रहा है, हमारे इस बर्ताव की बुनियाद पे जा रहा है। अगर कभी कोई बात नागवारी की हो भी जाए, इस वक्त मर्द तो मेरे मुखातब है नहीं, वो है भी नहीं यहाँ पे, अभी तो मेरी माए बहनें पसे पर्दा जो सुन रही हैं वही हैं। अगर कभी ऊंच नीच हो जाए दोनों के दरमियान, तो उसे बच्चों के सामने हरगिज न लाइए, बच्चों के बीच में उसे हरगिज न लाइए, इसलिए कि बच्चों पे उसका गलत असर पड़ेगा। आप बच्चों के सामने तो ऐसे रहिए कि जिस तरह बिल्कुल एकदम बादशाहों की तरह से वक्त गुजारिए, बुलंदी के साथ रहिए, एक दूसरे की बात को आदर कीजिए, सम्मान दीजिए उसको, और फिर बच्चे आपके मुखालिफ नहीं बन सकते, आपके सामने नहीं आ सकते। वो देखेंगे ना, जब माँ और बाप दोनों के दोनों एक राय रहते हैं तो किस बच्चे की हिम्मत पड़ती है, फिर वो कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और ख़ास तौर से हमारी जो देखो शौहर का मर्तबा जो होता है, ये और बता दूं आपको, वो बहुत ऊंचा होता है। जमात कर लेगी कोई बात। शौहर का जो ऊंचा मकाम है वो इस तरह से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता अल्लाह के अलावा, कि वो उसको सजदा कर ले अल्लाह को छोड़ के, तो फिर मैं शौहर के लिए कहता औरत को कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने शौहर का रखा है। कुरान कहता है रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम हैं, यानी वो उनकी सारी जरूरतें पूरे करने के जिम्मेदार। वो घर में रहेगी, खाने का इंतजाम मर्द करता है, वो घर में रहेगी, ड्यूटी मर्द करता है, वो घर में रहेगी, मजदूरी मेहनत मर्द करता है, वो घर में रहेगी, ये सारे काम मर्द के हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरतों के जिम्मे घरेलू काम दिए हैं, यानी गोया औरतें होम मिनिस्टर हैं और मर्द प्राइम मिनिस्टर है। मर्द पर बाहर की तमाम जिम्मेदारियां हैं, वो कमा के लाएगा। औरत पर अंदर की सारी जिम्मेदारियां हैं, वो घर को संभालेगी, घर की तमाम जरूरतों को देखेगी। औलाद की तरबियत करना ये औरत की जिम्मेदारी है, औलाद को संभालना। मर्द के घर में कोई अजनबी ना आए, मिसाल के तौर उसका माल है, उसके अंदर कोई फौरन वरद ना हो, ये औरत की जिम्मेदारी है। और मर्दों की जिम्मेदारी बाहर की है, तो जरूरियात पूरी करने का मुकल्लफ होता है, और औरतें अंदर की जरूरतों को पूरा करने की मुकल्लफ होती हैं। अब हमारे यहाँ ये हो रहा है, पढ़ ली साहब बच्ची, पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। ऑफिस में किसी के पहुंचा लगाने में अगर ड्यूटी लग गई, बहुत अच्छी, वो भी मियाँ वहाँ और डीएम के यहाँ ऑफिस में लग गई साहब, उनके किचन में लग गई साहब, उनके ऐसी ऐसी। ये हमारा औरतों को तो अल्लाह ने घर की रानी और मलका बनाया है, घर की रानी बन के रहे। और दूसरों अब पता चला कि साहब जॉब कर रहे हैं दोनों, एक तो जॉब कर रहा पीलीभीत में, एक जॉब कर रहा मुरादाबाद में, मुलाकात भी 3-3 महीने में हो रही है। औरतों और मर्दों के मसाइल मुस्तकिल एक मसाइल है, उन्हें यूं ही नहीं नजरअंदाज किया जा सकता है। तो अपने शोहरों की इताअत और फर्माबरदारी बेहद जरूरी है। मैंने हदीस सुनाई, उसका मतलब सुनाया, अल्फाज हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ कुन्तु आमुरु अन यस्जुदा अहदुन लिअहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा औ कमा क़ाल। आका ने फरमाया, अगर मैं किसी को ये कहता कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा कर ले, तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने शोहरों को सजदा किया करे। लेकिन चूंकि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, अल्लाह के गैर को सजदा नहीं किया जा सकता है, इसलिए औरतें मर्दों को सजदा नहीं करेंगी। अब यहाँ से अंदाजा लगाइए, सजदा तो सबसे बड़ी चीज है। जैसे नमाज में सजदा सबसे बड़ी इबादत है, ऐसे ही सजदा तो बहुत बड़ी बात हो गई। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मर्दों का इतना बड़ा हक बयान फरमा दिया कि औरतों के ऊपर यह हक है कि वो अगर सजदे की भी बात आए तो मर्द इसका अहल है, इसका हकदार है कि अल्लाह के अलावा अगर सजदे की बात आए तो फिर मर्द को किया जाए सजदा। अल्लाह समझ, ये बहुत बड़ा उसका हक है। बेचारा बाहर गया, मजदूरी की, सुबह से शाम तक एक क्विंटल की बोरियां अपनी पुष्ट पे उठा के रख करके दूसरों की गुलामी इस तरह से करके आया। शाम के टाइम सुबह निकला था,
تم نہیں تو اپنے ہاتھ سے اسے 3 روٹیاں باندھ کر کے اسے ایک کپڑے میں یا ایک ٹفن میں رکھ کر کے دی تھی، اس نے انہی کو کھا لیا، دن بھر وہ بھوکا، دن بھر وہ کیسے رہا، اور شام کے وقت میں وہ اپنے گھر آتا ہے اور ذہن میں یہ ہے اپنے گھر جا کے سکون حاصل کروں گا، لیکن گھر آنے کے بعد پتا چلا کہ بیگم صاحبہ نے تو اس سے الٹا انداز اختیار کیا، وہ کہہ کچھ رہا ہے وہ کر کچھ رہی ہے۔ نہیں نہیں میری بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گیا ہوا ہے، نہ جانے کیسی کیسی ٹینشنوں میں پورے دن رہا ہے، نہ جانے کس کس سے منہ کی ہوگی، کتنا تھکا ہوا ہوگا، اس کو آنے کے بعد آپ عزت دیں، اس کے آنے کے بعد آپ گرم پانی پیش کیجئے، آپ کہیے گرم پانی سے ہاتھ پیر دھو لیجئے، آپ اس سے کہیے آپ تشریف رکھیے، آپ اس کو چارپائی پہ بٹھا کے آپ کہیے گرم، آپ کہتی ہیں کہ صاحب روٹی پک کر کے وہ ٹھنڈی پیش کر دی، نہیں، آٹا بچا کے رکھیے، جب وہ آئے اسے گرم روٹی پیش کیجئے، آپ کی قدر اس کے دل کے اندر 4 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ اسے تازی روٹی نہیں دے سکتی ہیں تو کیا کریں گی پھر؟ آپ اس کا دل جیتیے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں میرا شوہر گالیاں بکتا ہے جی، ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے۔ ارے میری بہنوں، تمہیں اس شوہر کے دل کو جیتنے کا طریقہ تو معلوم ہونا چاہیے، کس طرح سے اسے اپنی مٹھی میں کیا جائے۔ تمہارے پاس گویا جادو ہے، جادو، اگر تم چاہو تو اپنے شوہروں کو اپنے اشاروں پہ چلا سکتی ہو۔ اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جو شوہر کی آرزو ہے اس کا مقابلہ نہ کرو، شوہر کو تم کام بتاتی ہو۔ ارے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو چلائے گا، اس کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ جب وہ نکاح کر کے لاتا ہے، اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ تیری ذمہ داری ہے، اور تیری ذمہ داری پر ہے، تیری ذمہ داری ہے کہ کما کے تو لائے گا، گھر تو دے گا، کپڑے تو بنائے گا۔ تو تم تو نو ٹینشن نہ ہو کہ اس کے ساتھ لڑتی ہو، وہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کا فکر کرے، اپنے گھر کی فکر کرے۔ ہمارے یہاں عورتیں بڑی آرڈر کرتی ہیں، مردوں کو بڑی آرڈر کرتی ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، آپ کہو گی، آپ یہ کہہ سکتی ہو جی اگر ہم نہیں کہیں گے تو وہ یہاں سے اٹھ کے ڈیوٹی پر نہیں جائے گا، ہم ہی دھکیل کر کے بھیجتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، ہوتے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن حد سے تجاوز کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی سے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہماری یہ جو بہنیں ہیں نا، آمنا سامنا کر کے اونچ نیچ کر کے یہاں تک ہوتی ہے، مرد کہتا ہے خاموش ہو جا، وہ کہتی ہے کہ نہ ہوتی کر لے، کیا کرے ہے، وہ کہتا ہے یا تو خاموش ہو جا ورنہ کچھ اور ہو جاوے گا، وہ کہتے کچھ اور ہی کر لے، تو کر کیا کرے گا۔ ایسے وقت میں جب شوہر کسی بات پر ناراض ہو جائے، عورتوں کو چاہیے کہ اس کی ناراضگی کے سامنے خاموشی لگا جائیں، چپ ہو جائیں۔ خاموش نہیں رہتی، بعض دفعہ بھول لگ جاتی ہے، انہیں دھوکہ لگ جاتا ہے، انہیں آمنا سامنا کر ڈالتی ہے۔ اس سے 2 نقصان ہے، ایک نقصان تو یہ ہے کہ اولاد کا غلط اثر پڑ رہا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ کچھ اور اگر ہو گیا تو کیا کرو گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اس وقت میں میرے سامنے زیادہ زبان نہ چلاؤ ورنہ دیکھو اچھا نہیں ہوگا، نتیجہ خراب نکلے گا۔ تو وہ کہہ دیتی ہے بعض دفعہ کہ آگے کیا کر سکتا ہے تو زیادہ طلاق دے گا، چل دے طلاق دے کے دکھا، اور اوپر سے اور دھمکی دے میں دے کے دکھا، ابھی تجھے اپنے بھائی سے ٹھکانے لگوا دیتی ہوں، تجھے پتا نہ میرا بھیا کیسا ہے، تجھے پتا نہ میرے خاندانی کیسے ہیں، میرا ابو کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی تیرے بھیا سے ہی نہیں اٹھے گے، تجھے طلاق لے بھیا۔ اب نمٹتے رہو، گھر میں کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، اب روتے جھجاتے ہیں، اور مولویوں کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب شکل نکال دو، مولوی صاحب غصے میں ہو گیا، مولوی صاحب بھول ہو گئی، مولوی صاحب ایسا ہو گیا۔ مولوی ٹھیکیدار ہے اب تمہارا، مولوی نے ٹھیکہ لے لیا ہے تمہارا۔ ٹھیکہ تو یہ تھا کہ تمہیں تربیت کے ساتھ میں رہنا چاہیے تھا، اچھے نظام کے ساتھ، لیکن کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے آمنے سامنے مقابلے نہیں ہونے، اور پھر اس کے بعد مسئلہ بھی نہیں پوچھتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، ہو گیا سو ہو گیا، رہ جائے تھے۔ اس طرح سے پھر نہ جانے کتنی جگہوں پہ لوگ جس طلاق کو ہی حلال کر لیتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، 3 طلاق دے دی ایک وقت میں، اور اس کے بعد میں پھر حلال سمجھ لیا، اور پھر ایک ساتھ رہ رہے ہیں کہ حرام کاریاں کرنے پر۔ یہ حالات کس نے بنائے؟ یہ حالات ہمارے آپس کے جھگڑے نے بنائے۔ ایک دوسرے کا حق جب ہم نے نہیں پہچانا تو یہ حالات بنتے چلے گئے۔ کبھی کبھی یہ حالات ہماری بدزبانی سے بنتے ہیں، اور کبھی ہماری ماں بہنوں کی بے عقلی سے بنتے ہیں۔ اس طرح سے
کہ جب وہ بہو تھی تو کچھ اور تھی، اور جب وہ ساس بن گئی تو کچھ اور ہو گئی، اب وہ مہارانی بن گئی، اب اسے دھوس چلانے کی عادت ہو گئی۔ کہا صاحب اب تو میں ساس بن گئی تو میرا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اسے بہو کو ہر وقت میں اس طرح بندریا کی طرح نچاؤں، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا ہے، برا مت ماننا، سنتے رہنا دھیان سے، مجھے لگتا ہے تمہیں یہ باتیں کہنی تو لگ رہی ہوگی لیکن سن لو ذرا دھیان سے، دو بات اور کہہ دیتا ہوں، بڑی کام کی نکلے گی انشاءاللہ تمہارے لیے۔ یہ ہمارے جو بڑے ہیں نا ماں باپ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ماحول کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہماری تو گزار دی، ان کی گزرنے لگ گئی ہے، ان کو اچھی طرح گزارنے کا موقع فراہم کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی مائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی بہوؤں کو بہت پیار سے ایسے رکھتی ہیں اپنی بیٹیوں کی طرح، بلکہ بہت سی ایک عورت کہہ رہی تھی جی میں تو اپنی بیٹی سے زیادہ پیار اپنی بہو سے کرتی ہوں۔ کیوں جی کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگ گئی میری بیٹی میرے گھر میں نہیں رہے گی، وہ تو جوان ہونے کے بعد دوسرے گھر چلی جائے گی، اور یہ جو بہو ہے یہ میرے گھر میں رہنے والی ہے، میری نسل اس بہو سے چلے گی، میں اگر دادی بنوں گی اس بہو کی وجہ سے، میں اگر پوتے والی بنوں گی اس بہو کی وجہ سے، میری آل و اولاد چلے گی اس بہو کی وجہ سے، اور بڑھاپے میں اگر میری عزت ہو، جو بھی کچھ ہوگی اس بہو کے ذریعے سے ہوگی، مجھے اگر گرم روٹی ملے گی اس بہو کی وجہ سے ملے گی، لہذا میں تو اس بہو کو اپنی بیٹی سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ خدا کی قسم جن ماؤں نے اور جن ساسوؤں نے یہ گر سیکھ لیا وہ کبھی پریشان نہیں رہ سکتی ہیں۔ تازی تازی روٹیاں کھانی ہیں تو اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح سے مانو، اپنی بہوؤں کو شفقت کی نگاہ سے دیکھو، اور اگر کوئی بھول یا کوئی غلطی ان سے ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر ان کو اڑاؤ نا۔ صاحب اپنی بچیوں کے عیبوں پہ یا ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیا، اور یہ ہماری بیٹیاں نہیں تو کون ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اور وہ اپنے ہمارے اجنبیوں کے گھر میں آ کر کے رہنے لگ گئی۔ یہ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں تو کون ہیں؟ انہوں نے سب کچھ قربان کر کے ہمیں اپنا لیا ہے، اگر ہم ان کو پیار نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ کے ہمیں اپنایا، اور اگر ہم ان کو نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ اس لیے ان بچیوں کو جو ہمارے یہاں بہو بن کے آئی ہے، دلہن بن کے آئی ہیں، ان کو اپنی بچیوں اور بیٹیوں کا سمان دے، اور اگر یہ کھانے پکانے میں کوئی غلطی کر دے تو یوں نہ کہو کہ تیری ماں نے تجھے کیا سکھایا ہے۔ ایسی باتیں اگر کہو گی تو دیکھو ماں تو وہی ہے اس کی، تو ماں نہیں ہے، تو ساس ہے، ایگریمنٹ ہے تیرے ساتھ میں، تو بس باقی خون انہی کا ہے۔ وہ کوئی بھی ان کو اپنے ان کے گھر کا تانا نہ دے، اور یہ نہ کہے تجھے تیری ماں نے کیا سکھایا۔ ہر چیز اس طرح کی باتیں نہ کہو، اس سے خون میں آگ لگ جاتی ہے۔ بیٹا بھی اس طرح کی بات نہ کرے کہ تیرے گھر والوں نے کیا سکھایا تجھے، ہرگز نہیں۔ بس پیار سے، اب تو تیرے گھر میں چلیے وہاں سے سیکھ کے نہیں آئی، اب تو سکھا دے، تیرے پاس میں ہے نا، تو بتا دے اسے کتنی ہلدی، کتنی مرچ، کتنا مسالہ، کتنا زیرہ، کتنا لہسن، کتنا تیل، کتنا پکے گا، کتنا نہیں پکے گا۔ ارے اب تم سکھاؤ نا، تمہارے پاس میں آ گئی، اگر تم نے پیار کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو لے کے چلی، انشاءاللہ یہ تمہارے پیر چھوئے گی، انشاءاللہ یہ تمہیں تازی روٹیاں پکا گی، تمہارے کپڑے دھلے گی، تمہاری کمر ملے گی۔ کیا ہوتا ہے نا عورتوں کے اندر، اگر کوئی نہانے کے لیے بیٹھے، ارے صاحب میری بہو کتنی اچھی ہے، گرم پانی پیش کرتی ہے، اپنے ہاتھ سے رگڑ کے میل بھی اتارتی ہے، اور میرے پریس کر کر کے مجھے کپڑے بھی دیتی ہے، ماشاءاللہ پڑوسنوں کو کہتی ہے اللہ ایسی بہو سب کو دے، ایسی دلہن سب کو دے۔ ارے ایسی زندگی گزارو جس سے گھر جنت بن جائے، جس سے ساس بھی خوش رہے اور بہو بھی خوش رہے۔ اور ان بہوؤں کو چاہیے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح مانے، اور یہ سوچ کے چلے کہ دیکھو ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا، اور انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ یہ سوچ کے چلے، یہ مان کے چلے، اپنے خیال میں یہ رکھیں کہ جیسا کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا اور اب ہمیں انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا، تو اللہ نے ایک شوہر ہمیں کمانے والا دے دیا جو ہمیں کما کے لا کے کھلاتا ہے، ایک ساس ہماری ماں کی طرح دے دی جو ہمیں شفقت و پیار دیتی ہے،
ایک سسر ہمیں ہمارے باپ کی طرح دے دیا جو ہمیں پیار محبت کے ساتھ میں رکھتا ہے. یہ اگر ایسی سوچ ہماری ان بچیوں کی بن جائے, خدا کی قسم اب یہ گھر جنت بن گیا. تم اپنے ساس کو اپنی ماں کا مقام کیوں نہیں دیتی ہو؟ یہ سمجھ کے چلو کہ یہ تیری ماں ہے. جب تم انہیں ماں مانو گی, اور دیکھو روٹی تو پکتی ہے اور کھائی بھی جائے گی, چاہے ٹھنڈی ہو جائے یا باسی ہو جائے, اپنی ساس سے پہلے ہی پوچھ لو, بچے سے کہہ دو ذرا معلوم کرو, دیکھو اپنی جان کھانا کھائے گی تو گرم گرم روٹی ہے, ابھی اچھی لگے گی. ماں کہے گی اچھا لے آؤ, یا کہے گی نہیں کوئی بات نہیں, تو اپنی پڑوسوں کو بتائے گی کہ میری جو دلہن ہے سب سے پہلے کھانا پکتے ہی مجھے پیش کرتی ہے, میرے جیسی دلہن اللہ سب کو دے. تو یہ حالات اپنے گھروں میں بنانے کی کوشش کرو کہ یہ دلہنیں اپنی ساس کو ماں مانے, اور یہ ساس اپنی دلہنوں کو دلہن نہیں اپنی بیٹیاں مانے. انشاءاللہ العزیز پھر مزہ آ جائے گا. وہ حالات نہ بناؤ کہ یہ بیٹا بیچارہ دو پاٹوں کے درمیان, ایک طرف اس کی بیوی, اس کے حقوق ہیں, اس سے ایگریمنٹ کر کے لایا, نکاح کر کے لایا, اس کے سارے کھانے پینے رہنے سہنے کی ذمہ داری اس لڑکے کے اوپر ہے, اور دوسری طرف وہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جس کی وہ باپ ہے جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, دوسری طرف وہ اتنے عظیم المرتبت افراد ہیں جن کے اللہ نے وہ مقامات اور مرتبے بنائے ہیں کہ ان کے سامنے ہوں ہاں کرنا اور انہیں جھڑکنا, ان کی بات نہ ماننا, یہ بہت بڑا گناہ اور پاپ ہے. ایسی شخصیت ایک طرف تو ماں باپ اور دوسری طرف یہ دلہن جس کی تمام تر ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. ان کے بیچ میں ایک بیٹا ہے. اب اگر دلہن کی ضرورتیں پوری کرنے لگے, ماں باپ سوچتے ہیں تو اسی کا ہو گیا, ماں باپ کی طرف کو جاتا ہے, دلہن سوچتی ہے صاحب میری کوئی دیانتداری نہیں کرتا ہے تو ان کا ہو گیا, انہی کا ہے, انہی کی طرف داری کرتا ہے. یہ مت سوچو, یہ مت سوچو ماں باپ ایسا کریں, بیچارہ 3 مہینے میں چھٹی آتا ہے, 2-3-4 دن کے لیے مہینے 2 مہینے میں آیا, باہر رہتا ہے. اب گھر میں آیا, کہا خوشی کے ساتھ رہوں گا, آتے ہی ماں باپ کی الگ شکایتیں اور دلہن کی الگ شکایتیں. اسے ٹینشن میں مبتلا نہ کیا کرو. کبھی ایسا بھی سنا گیا اور دیکھا گیا ہے کہ صاحب بیٹا اگر بہو کے ساتھ اپنی دلہن کے ساتھ خوش ہے, ہنسی خوشی کھیل کود کر رہے, تو ایسا محسوس ہوتا ہے ساس ماں کو کہ جیسا کہ اس نے لا کے تعویذ ہی پلا دی ہو صاحب, اپنی مٹھی میں کر دیا, اور کہنے لگتی ہے جی یہ تو بڑی مصیبت آ گئی, یہ تو مٹھی میں ہو گیا صاحب. اس طرح سے ہنس کے بات کر رہا تھا. نعوذ باللہ من ذلک. جو عورتیں اس طرح کی گندی ذہنیت رکھتی ہے وہ کبھی گھر نہیں چلا سکتی ہیں. اسی طرح سے دیکھ کر کے نظر انداز کر دینا چاہیے اور نہ خوش رہنے دینا چاہیے. اسی طرح سے کچھ ایسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسا سہارا دیتی ہیں, جب وہ اپنی سسرال پہنچتی ہیں روزانہ ٹیلی فون, کیا کر رہی ہے بیٹی, کام میں جان یہ کر رہی ہوں. اچھا امی جان کپڑے دھو رہی ہوں, کس کے دھو رہی ہے, آج یہ دو فلاں کے بھی ہے فلاں کے بھی ہے. تو بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو یہ شکشا دیتی ہیں, کہنے لگی کہ کسی کے کپڑے کیوں دھوتی ہے, تو نوکرانی بن کے گئی ہے کہیں گی. ارے ہم نے تو کار دی تھی, ہم نے تو دنیا بھر کا اڑنگا اور سامان دیا تھا, ہم نے دنیا بھر کا جہیز دے رکھا ہے, کوئی نوکرانی نہیں بنا کے پھینک دے ان کو ایک طرف. کہتی ہے کبھی فون کر کے کیا کر رہی ہے, کہا روٹی پکا رہی ہے, تو اچھا ایک طرف ہے گیس میں ایک طرف کو رکھ دے. ایسی شکشائیں دینے والی مائیں اپنی بیٹیوں کے گھروں کو توڑنے والی مائیں ہوتی ہیں. انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کر دیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ہر اعتبار سے ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کبھی وہ بیٹیاں جو اپنی سسرال سے شکایتیں اپنے گھر پہنچاتی ہیں, وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی ہیں. وہ اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں, اپنے گھر کو اسے سمجھ رہی ہے وہ میرا گھر جس میں اس کا باپ اس کی ماں رہتے ہیں. نہیں, اب تمہارا گھر یہ بن گیا ہے جس گھر میں اللہ نے تمہیں ایک شوہر عطا کیا ہو, ایک ساس اور ایک سسر عطا کیا ہے. اب اس گھر کو اپنا گھر بنانے کی تیاری کرو. اگر کوئی ناگواری ہو جائے تو یہی اپنے مسائل کا حل نکالو. اپنے گھر پہ ٹیلی فون کر کے ہرگز نہ بتایا کریں. جو لڑکیاں جو دلہنیں اپنے گھروں میں ٹیلی فون کر کے اپنی سسرال کی شکایتیں کرتی ہیں, یاد رکھیے وہ کبھی کبھی سکھ نہیں پا سکتی ہیں.
बड़ा मुश्किल है उनके लिए सुख पाना। वो दुख ही दुख झेलेंगी, इसलिए कि जब उसने इस घर को अपना घर ही नहीं समझा है तो फिर दुख कैसे ना हो उसे सुख। दिल में अपने इस घर की कदर लाओ, अजमत लाओ कि अब ये घर मेरा है और जो बिगड़ेगा इसका बिगड़ेगा, जो बनेगा तो इस घर में हमारा बनेगा। इसलिए अपने घर को अपना घर समझो। और अगर तुमने यहाँ चटनी से रोटी खाई है तो रोजाना ये कहो कि अम्मी जान फोन पे बताओ कि हमारे यहाँ तो रोजाना मुर्गा, बकरा, तीतर, बटेर ऐसे ऐसे खाने पकते हैं। बताओ इतनी मजबूत मजबूत खाने, अल्लाह अकबर, ये सब शक्लें। और तुम कहो वो गोश्त भी पक गया घर में। अरे इनको गोश्त लाए थे, वो आधी किलो गोश्त में 3 किलो पानी डलवा दिया, यूं कर दिया। क्या इनके यहाँ तो खाने का भी सलीका नहीं, ऐसा वैसा। जो औरतें, जो लड़कियां ऐसी सोच की होती हैं, समझ लो वो अल्लाह की बहुत ज्यादा मबगूज होती है, नाफरमान होती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे भी होता है कि साहब अपने इधर से बच्चियों को ऐसा सहारा दे दिया कि अगर कोई तुझे कुछ कह दे, फोन कर देना फौरन, तेरा भैया वहीं आ जाएगा। तेरा भैया क्या करेगा भाई वहां जा करके? तेरा भैया 2 गाली देगा तो पिटेगा वहां जाकर के, इसलिए कि वो तो इसका गांव है, सारे गांव के लोग इसी की तरफदारी करेंगे। बेवकूफी ना किया करो। अगर अपने घर का कोई फर्द आया और तुम्हें यहाँ तकलीफ भी है, अपनी तकलीफ को छुपाओ, इंशाअल्लाह वल अजीज, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, तुम्हारी हिमायत करेगा अल्लाह ताला। अब आखिरी बात कह के बात को खत्म कर दूं कि कुछ घरों में ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारी दुल्हनें हैं ना, इन्हें अजनबी बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारी इन बच्चियों का भाई आया या इनका बाप आया या इनके घर का कोई फर्द आया और वो चाहता है कि अपनी बहन के साथ थोड़ी देर बैठे तनाई में बातें करे, या बाप चाहता है अपनी बेटी के साथ, उसे मौका ही नहीं दिया जाता है। ऐसे चारों तरफ घेराबंदी रखी जाती है। अरे क्या जरूरत पड़ी है, तुम्हें मौका तो दो। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे दिल में चोर है, तुमने कोई गड़बड़ कर रखी है कि कहीं तन्हाई में अपने बाप को ना बता दे। आजकल तो टेलीफोन चल रहे हैं, सब कुछ हो सकता है। इसी तरह दूसरी शक्ल ये बनती है कि अगर हम आपस में बात करते हैं, बेटा, बहन, बाप, ये सारे, तो एक मेजोरिटी होती है इनकी, तन्हा होकर के बात करते हैं और बहू को अपनी बातों में शरीक ही नहीं करते हैं, उससे छुपा छुपा करके बात करते हैं। अगर वो आ जाए तो चुप हो जाते हैं, उसे घर की मशवरों में या घर की अहम बातों में शरीक नहीं होने देते, उसे अजनबी समझते हैं। जब हमने अपनी बहू को अजनबी का दर्जा दे दिया तो याद रखिएगा फिर घर में सुकून इस तरह जो पैदा होना चाहिए था नहीं हो सकता है। ये चंद बातें इस तरह की हैं जो हमारे घरों में पैदा हो रही है और रात दिन हम इनकी वजह से मुसीबतों में और बलाओं में और मशक्क़तों में मुब्तला होते हैं। एक याद रखना कि अपने घर में कुछ भी हो जाए, आप पड़ोसियों को जाकर के मत बताइए। कुछ औरतों की आदत होती है, पड़ोस में जाकर बैठती हैं और सारी की सारी राजो नियाज की बातें और सारे झगड़े कजिए अपनी पड़ोसनों को जाकर के बता देती हैं और कहती है जी मेरे यहाँ जो बहू है ना बड़ी कंजर है, बड़ी नालायक है। अरे साहब सुबह को उठती नहीं, सूरज निकल जाता है और ऐसे और वैसे और मियाँ कल यूं और परसों यूं। क्या कोई पड़ोसन तुम्हें दे, तुम्हारी इन खबरों को सुनने के बाद तुम्हारी हो सकती है? अरे वो 3 घरों आगे पहुंचा देगी फौरन खबर, वो बड़ी एजेंसी है, वो दूर तक पहुंचाएगी, वो दूरदर्शन है, वो तो न्यूज एजेंसी है, तेजी के साथ वायरल कर देगी उन्हें। अरे तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में ऐसे ऐसे, वो कहने लगे तुझे पता नहीं, वो तो बहुत अच्छी हो कि नहीं, उसकी सास बता के गई मुझे। पेट में दर्द होता है, 4 जगह बताती है। अपने घर का राज किसी को जाकर के दोगी तो बेइज्जत तो ही होगी, कोई दूसरा नहीं बेइज्जत होगा। अगर तुम कहीं कोई बड़ी सी बात करोगी ना पड़ोस में बैठ के फिर आइंदा, तो दूसरी औरत तुम्हें फौरन मुंह में वो हाथ चढ़ा देगी और ये कहेगी जा चुप रहे, तेरी यहाँ तेरी बड़ी कदर है, बहुत लोग तुझे लात मारी थी। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरह की बातें हम कभी कभी पड़ोसियों में जाके कर देते हैं, नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हो भी जाए, मिसाल के तौर पर कोई बहू किसी सास को तंग करती है, बुरा भला कहती है, धक्के मारती है, पड़ोस में 2-4 जगह तो तारीफ कर दो उसकी, कहती है अल्लाह मियाँ हमारे जैसी बहू सबको दे, बड़ी इज्जत करती है, मेरे तो पैर दबाती है, शाम को सोते टाइम कपड़े भी धोती है, ताज़ा खाना देती है,
جب وہ پڑوسنے اسے کہیں گے تے نے اپنی ساس کو کیا پلا دیا اور تیری تعریف کرتی ہے، اس کے دل میں یہ احساس یقیناً ہوگا کہ میں نے تو اس سے بدسلوکی کی، میری ساس اتنی اچھی ہے کہ میری بدسلوکی کے باوجود میری تعریف کر رہی ہے۔ امید ہے کہ اس طرح کی باتوں سے گھر کا ماحول انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر بنے گا۔ آپ حضرات سے اور ماں و بہنوں سے مجھے یہ قوی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اپنے ماحول کو بنانے کی فکر کی جائے گی اور اسے سنوارنے کی فکر کی جائے گی۔ خلاصے کے طور پر پھر سن لیں کہ عورتوں پہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، ان کو نیک بنانے کی۔ شوہروں کی فرما برداری کی ذمہ داری ہے عورتوں کے اوپر، اس کے گھر کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ اور مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اخراجات کو پورا کرے، اور اب مرد اور عورت آپس میں پیار و محبت سے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، اس سے بچوں کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح عقائد کو مضبوط کرے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اس طرح کا عقیدہ بچوں کو سکھائے تاکہ آئندہ آگے چل کر کے ان کو دوسری چیزوں کی وجہ سے ان کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ساس بہو اپنے میں پیار اتنا پیدا کرے کہ وہ اپنی بہو کو، اپنی دلہن کو اپنی بیٹی سمجھے، اور یہ دلہن اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح پیار و محبت قائم ہو جائے گا۔ اور یہ شوہروں کا احترام بہت ضروری، اور ان سب چیزوں کو جب تم اختیار کر لو گی، امید ہے کہ انشاءاللہ پھر ہمارے گھر جنت بنیں گے اور بہتر ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔